سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کو عید الفطر کی خوب مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ سعادت و عظمت والا دن عنایت فرمایا۔ آج عید کا دن ہے اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ رخصت ہوا تو صرف وہ مہینہ ہی رخصت نہ ہوا، اس کی بہاریں بھی چلی گئیں، اس کی خوشیاں بھی چلی گئیں، سحری اور افطاری کی خوبصورتیاں بھی چلی گئیں، عبادت کے وہ مزے بھی چلے گئے، قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ بھی ختم ہو گیا، درود و سلام کی محفلیں جو سجتی تھیں اب وہ بھی کمزور پڑ گئی، فجر کے نمازی اب فجر میں نہ رہیں گے، ظہر کے نمازی اب ظہر میں نہ رہیں گے، عصر و مغرب میں اول دوم سوم صف میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہم سے رخصت ہو جائیں گے، عشاء اور تراویح میں نماز پڑھنے والے بھی رخصت ہو جائیں گے، تو رمضان کا مہینے کا چلے جانا یہ آپ سب کے لیے افسوس کی بات ہونی چاہیے۔ لاکھ مقرر کہے، لاکھ پیر کہے، انسان مسجد کے دروازے پر قدم نہیں رکھتا، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے یا چاند کی تصدیق ہوتی ہے، بن بلائے مہمان مسجد میں تشریف لاتے ہیں، انہیں کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گویا آپ نے رمضان کو کیا سمجھا؟ رمضان ہمارا استاذ ہے، رمضان ہمارا داعی ہے، رمضان ہمارا مہمان ہے، لیکن آپ تو میزبان ہیں، آپ تو میزبان ہیں، میزبان رہا کرتا ہے، مہمان چلا جایا کرتا ہے، تو اگر وہ مہمان رمضان چلا گیا تو میزبانوں کو بھی نہیں چلے جانا چاہیے، میزبانوں کو رخصت کرنے کا یہ دن ہمیں عنایت فرمایا گیا ہے۔ رمضان المبارک کی خیر و برکت اور انعام دینے کا یہ دن اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے تو آپ اسے رخصت کرنے کے لیے اپنے گھر کے دروازے تک جاتے ہیں، بہت زیادہ جائیں گے، محلے کے گلی چوراہے تک جائیں گے، بہت زیادہ جائیں گے تو اس کی گاڑی جہاں پہ کھڑی ہوگی وہاں تک اسے پہنچانے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ بھی اپنا گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، مہمان چلا جائے تو آپ بھی اپنا گھر ویران کر دیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، بس یوں ہی آپ سمجھیں کہ رمضان تو چلا گیا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کے میزبانی کرنے والے یہ مسلمان بھی اللہ کی عبادت سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار،
آپ کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کا درجہ بہت بلند ہے، آپ کی شان بہت زیادہ ہے، آپ کا وقار بہت بڑھ چڑھ کر ہے، آپ کی عظمت بہت بڑی ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ میں نے عالم تخیلات میں رب سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا، ہمیں یہ شان کیوں کر نصیب ہوئی، ہمیں یہ مقام کیوں کر حاصل ہوا، ہمیں یہ درجہ کیوں کر نصیب ہوا؟ تو رب سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم، فرقان حمید، کتاب مبین، برہان رشید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم رسول کی امت ہو، تمہارا درجہ اس لیے بڑا ہے کہ تم میرے محبوب کی امت ہو، تمہاری شان اس لیے بلند ہے کہ تم میرے محبوب کی امت ہو، تمہارا مقام اس لیے بلند ہے کہ تم میرے محبوب کی امت ہو۔ اور جانتے ہیں جس کا عہدہ بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، جس کا درجہ بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، جس کا مقام بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، جس کی پوزیشن زیادہ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب آئیں ذرا دیکھیں کہ اگر ہمارا مقام سب سے بلند ہے، تمام امتیوں میں امت مصطفیٰ کی شان سب سے زیادہ ہے، تو ہماری ذمہ داریاں بھی سب سے زیادہ ہیں، ہمارے اوپر دیے گئے لوازمات بھی سب سے زیادہ ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمارا مقام بلند ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی بلند ہیں، ہماری ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جو شمع رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کی وادی میں روشن کیا، اس شمع کی نورانیت کو عالم اسلام تک پہنچانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جو نور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے منور کیا، اس نور کی نورانیت کا شہرہ پورے عالم میں پہنچانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جو احکام بشکل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائے، ان احکام کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ ہر نیک بات کا حکم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، نیکیوں کو عام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، بھلائی اور خیر خواہی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے نیکیوں کا حکم دینا ہماری ذمہ داری ہے، ویسے ہی برائیوں سے روکنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، بری باتوں سے روکنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج تو عید کا دن ہے نا، تو کیا عید کے دن بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ آج تو عید کا دن بخشش و مغفرت، رحمت و برکت کا دن ہے، تو کیا آج بھی ہمارے لیے کوئی ذمہ داری ہے؟ مذہب اسلام نے کسی بھی موقع پر مسلمان کو ذمہ داری سے خالی نہیں چھوڑا ہے، چاہے کوئی سا مہینہ ہو، چاہے کوئی سا بھی دن ہو، چاہے کوئی سا بھی وقت ہو، ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو چکی ہیں۔ ہم نے جب سے جنم لیا ہے اس وقت سے لے کر قبر کی آگوش تک جانا ہمارے کاندھوں کے اوپر اسلام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے،
ہم تو ذمہ داری کو ایکسپٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ذمہ داری کو سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، ہم تو اپنی ذمہ داری کے تعلق سے تصور بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہ سیکھنے کی کوشش کی ہے، نہ اسے عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن، کہ تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ذمہ داری سے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر باپ ہے تو باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، بیٹا ہے تو بیٹے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ماں ہے تو ماں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، بیٹی ہے تو بیٹی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان اگر کھڑا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر وہ ان ذمہ داریوں کی پاسداری کرتا ہے، اس ذمہ داری کا وہ خیال کرتا ہے، اس ذمہ داری کو وہ کما حقہ بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، تب تو سمجھیں کہ وہ انسان کامیاب ہے۔ ورنہ اگر ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں، تو سمجھ لیں یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے۔ شروع اسلام سے لے کر جب تک مسلمانوں نے اپنے اوپر ذمہ داری کا کفن باندھا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت بھی تھی، مسلمانوں کے ہاتھوں میں سربراہی بھی تھی، مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہنمائی بھی تھی، مسلمانوں کے پاس سیاست بھی تھے، مسلمانوں کے پاس حکومت بھی تھی، مسلمانوں کے پاس قانون بھی تھے، مسلمانوں کے پاس ضابطے بھی تھے، مسلمانوں کے پاس اصول بھی تھے۔ لیکن جب سے ہم نے اپنی ذمہ داری کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے، ناکامی کی دہلیز ہماری قسمت بن گئی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر آج عید کا دن ہے تو عید کے دن کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، عید کے دن بھی ہم ذمہ داری سے خالی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، عید کے دن کی کچھ ذمہ داریاں میں آپ کی سماعت کی دہلیز تک رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ عید کا بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ عید آتی ہے تو رسول اللہ کی ایک حدیث پہلے آپ اپنی زیر سماعت رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر فرشتے پھیل جایا کرتے ہیں، آج کے دن وہ ندائے عام کرتے ہیں، اللہ سے بخشش چاہتے ہو بخشش مانگو، اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہتے ہو توبہ کر لو، رب سے بخشش و مغفرت چاہتے ہو بخشش و مغفرت کر لو۔ تو آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو لو لگاتا ہے، رب سے بخشش مانگتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بڑے سے بڑے گنہگار انسان ہو، اگر وہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو اس مبارک دن کے صدقے میں اللہ اس کی توبہ کو قبول و مقبول فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو میں عرض کر رہا تھا، تو آج ہماری ذمہ داریاں کس چیز کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث حضور نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، جو بھائی چارگی کو توڑتا ہے، جو صلہ رحمی کو توڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مسلمان لڑ بیٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات چیت بند ہو جاتی ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ہم کلام نہیں ہوتا ہے، ترک کلام کر دیا کرتا ہے۔ جانتے ہو رشتہ داری کو توڑ دینا یہ کتنی حماقت کی بات ہے؟ میرے رسول کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جو صلہ رحمی نہیں کرتا، یعنی رشتہ داری کو جو توڑ دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو رشتے کو ملانے کی ذمہ داری عید کا دن ہے کہ آج نہ جانے کتنے دل ایک دوسرے سے جڑ جایا کرتے ہیں، کتنے جسم ایک دوسرے
دوسرے سے لگ جایا کرتے ہیں, کتنے گردنیں ایک دوسرے سے مل جایا کرتی ہیں. پھر میرے رسول کا ایک اور فرمان سنو, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, پھر وہ یغفر اللہ لنا ولکم کہتے ہیں, تو اللہ رب العزت اس مصافحہ اور معانقہ کے صدقے میں ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی بخشش فرما دیا کرتا ہے. یہ کتنا بڑا انعام ہے, اور یہ انعام ہمیں سب سے زیادہ کب میسر ہوتا ہے؟ عید اور بقرعید کے دن میسر ہوتا ہے. بلکہ ہم تو یہ کہیں کہ بقرعید کے دن سے بھی زیادہ آج کے دن ہمیں یہ چیز میسر ہوا کرتی ہے کہ ہم راہوں چڑکوں میں سڑکوں میں ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں, رشتہ داروں سے ملا کرتے ہیں. اور بہتر بھی یہ ہے کہ آج کے دن اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہیے. اگر کسی رشتہ دار سے دل میں کوئی کدورت باقی ہو تو اسے دور کر لینا چاہیے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, حضور نے ارشاد فرمایا, لا تباغضوا ولا تحاسدوا, تم لوگ آپس میں بغض نہ رکھو, آپس میں حسد نہ کرو, اور آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلامی کو بند نہ کرو. اور پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کرے. عزیزان گرامی وقار, آج نہ جانے کتنے رشتے ایسے ہیں جو ٹوٹے پڑے ہیں, نہ جانے کتنے دل ایسے ہیں جو ٹوٹے پڑے ہیں. تو دلوں کو ملانے والا دن آج کا دن ہے, رشتہ داروں کو جوڑنے والا دن آج کا دن ہے, صلہ رحمی کرنے والا دن آج کا دن ہے. کوئی رشتہ داری میں خرابی ہو, جن کو معلوم ہو اسے ملانے کی کوشش کرے, اور خود مل جانے کی بھی کوشش کرے. یہ نہ سمجھے کہ ہم کیوں جھکے, ہم کیوں معافی مانگے. جانتے ہو کہ جو پہلے جھکے گا, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, اللہ اسے جنت میں داخلہ پہلے فرمائے گا. عزیزان گرامی وقار, ایک ذمہ داری تو ہماری یہ بنتی ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا خیال بھی کرے. اگر اس سے بات چیت بند ہے تو اس کو چالو کرے, اور پہلے سے بات چیت ہے تو سنو. ہر امیر رشتہ دار کا کوئی نہ کوئی غریب رشتہ دار بھی ہوتا ہے, اور غریب رشتہ دار کا امیر رشتہ داریاں بھی ہوا کرتی ہیں. تو امیر رشتہ دار والے اپنے غریب رشتہ دار والوں کی ضرور مدد کریں, امداد کریں. اگر اس طریقے کا نظام ہم نے قائم کر لیا تو ہمارے مسلم سماج کی غربت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. یہ مفلسی کا رونا بہت جلد ہی ختم ہو جائے گا, یہ غربت کی لڑائی بہت جلد ہی ختم ہو جائے گی. عزیزان گرامی وقار, تو چاہیے کہ جو عمرا ہے اللہ نے انہیں نوازا ہے تو اپنے غریب رشتہ دار پر رو رحم کرے, ان کی مدد کرے. اور اگر اسی طریقے سے ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کا خیال کرے تو پھر آج کا یہ ماحول خوبصورت ماحول بن جائے گا, آج کا یہ ماحول عمدہ ماحول بن جائے گا. عزیزان گرامی وقار, تو اپنے اندر مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرنے والی ذمہ داری آج ہمیں سونپی جا رہی ہے کہ اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. عزیزان گرامی وقار, اور ساتھ ہی جو آس پاس کے لوگ ہیں, پاس پڑوس کے لوگ ہیں, ہمسائے ہیں, جو غریب ہیں, جو آپ کی نظروں میں ہیں, جو مفلس ہیں, آپ کی نظروں میں ہیں, جو مسکین ہیں, آپ کی نظروں میں ہیں, جو یتیم ہیں, خاص کر ان پر بھی نظر شفقت کر دینا چاہیے. رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی قسوۃ قلبی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص اپنے سخت دل کی شکایت لے کر کے آیا, یا رسول اللہ, میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے, میں اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہوں. جانتے ہو سخت دل کسے کہتے ہیں؟ کوئی انسان کسی کی غربت کو دیکھے اور اس کے اندر نرمی
پیدا نہ ہو, کوئی مفلس انسان کو دیکھے اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہو, کوئی پریشان انسان کو دیکھے اس کے اندر کی انسانیت اجاگر نہ ہوتی ہو تو سمجھ لو اس کا دل سخت ہو گیا ہے, اس کا دل نرم کیسے ہوگا؟ تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امسح راس الیتیم واطعم المسکین. نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا اگر تیرا دل سخت ہو گیا ہے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر, اللہ تیرا دل نرم فرما دے گا. اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو, مسکینوں کو کھانا کھلانا, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, یہ کتنے کمال کی بات ہے. دوسرے حدیث سے اس کی فضیلت آپ سنو. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے, دستے شفقت رکھتا ہے, تو اللہ رب العزت یتیم کے سر پر جتنے بال ہیں اس کے بال کی گنتی کے برابر ہاتھ رکھنے والوں کو نیکیاں مرحمت فرمایا کرتا ہے. تو یہ دیکھیں صرف یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی برکت ہے, تو یتیم کے ساتھ محبت اور اس کی مدد کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا. اس لیے اگر کوئی یتیم ہو تو اس کے ساتھ سلوک اس طرح ہونا چاہیے کہ اسے اپنی یتیمی کا بھی احساس نہ ہو. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں پر دستے شفقت آج کے دن فرمایا ہے. واقعہ لمبا ہے, وقت کم ہے, اس لیے میں اس کو نہ چھیڑوں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی جا رہی ہیں. ایک ذمہ داری تو یہ بھی ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کریں, دوسری ذمہ داری یہ کہ غریبوں کا خیال کریں, تیسری ذمہ داری یہ کہ جوڑے رشتے توڑے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اور ذمہ داریاں یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں ہم شکریہ ادا کریں. عزیزان گرامی وقار, اللہ رب العزت کی یہ نعمت کم ہے کہ آج آپ نماز عید کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف لے آئے ہیں, نئے نئے لباس میں آپ ملبوس ہیں, نئی نئی ٹوپیاں پہن کر آپ آئے ہیں, نئے نئے چپل پہن کر آپ آئے ہوں گے. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت نہیں تو کیا ہے؟ نہ جانے کتنے لوگ ابھی بھی راہوں پہ چل رہے ہیں, وہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں, ان کی عید کیسے عید ہو. عزیزان گرامی وقار, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی گزرا, بہت اچھے سے گزرا, لوگ سحری بھی اچھے طور سے کیے, افطاری بھی اچھے طور سے کیے, اور آج عید کے دن اچھے لباس میں ملبوس ہو کر خانہ خدا میں آپ حاضر ہو چکے ہیں. عزیزان گرامی وقار, تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ اللہ تیرا شکر ہے, خیر اگر کوئی زبان سے بھی کہے تب بھی شکر کی ادائیگی ہو جائے گی, لیکن شکر منعم انسان پر واجب ہے, اور شکر کا بہتر طریقہ وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ تم کہیں بھی رہو, کسی بھی حال میں رہو, فجر کا وقت ہو تو فجر پڑھو, یہ شکر الہی ہے, ظہر کا وقت ہو ظہر پڑھو, یہ شکر الہی ہے, عصر کا وقت ہو عصر پڑھو, یہ شکر الہی ہے, مغرب کا وقت ہو مغرب پڑھو, یہ شکر الہی ہے, عشاء کا وقت ہو عشاء پڑھو, یہ شکر الہی ہے. انسان کہاں ہے کہاں نہیں ہے, راہوں میں ہے سڑکوں میں ہے, ٹہل رہا ہے کاموں میں ہے. عزیزان گرامی وقار, اپنی زبانوں سے کبھی وہ گالیاں بھی بک دیا کرتا ہے, لیکن جب اللہ کے مقدس گھر میں آتا ہے تو وہ تسبیح بیان کرتا ہے, اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے, کچھ نہیں تو الحمدللہ کہتا ہے, اور الحمدللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تیری تعریف ہے, تیری توصیف ہے, تو سارے عالم کا رب ہے. عزیزان گرامی وقار, تو جہاں یہ ذمہ داریاں ہیں وہی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو لوگ نیک راہ سے ہٹ رہے ہیں انہیں راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں. عزیزان گرامی وقار, اور یہ بھی سمجھ لے کہ اگر کوئی گناہ
کر رہا ہے تو گناہوں سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے. کوئی جرم کر رہا ہے تو جرم سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے. ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی کہیں پہ گناہ اور جرم ہوتا دیکھے اور خاموش رہ جائے جبکہ اس کے اندر اصلاح کرنے کی صلاحیت ہو, اگر وہ نہیں کرتا تو وہ بھی مجرم ہے, وہ بھی برابر کا اس میں شریک ہے. اگر وہ اصلاح نہیں کر سکتا ہاتھوں سے تو کم از کم دل سے اسے برا جانے. لیکن حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. عزیزان گرامی وقار, آج عید کا دن ضرور ہے, آج لوگوں کے جیب میں پیسے ہوں گے, نوجوانوں کے پاس روپیے ہوں گے, اپنے روپیوں کا غلط استعمال آج کے دن تم نہ کرنا. اللہ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال آج کے دن تم نہ کرنا. اگر مال ہے تو مال کو راہ خدا میں یا صحیح راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو, ورنہ یہ مال تمہارے توق میں کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور جہنم اور دنیا کے آگ کا اندازہ یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. نہ جانے کتنے ہزار سال جہنم کی آگ کو جلانے کے بعد جہنمیوں کو اس میں ڈال دیا جائے گا اور آگوں کو گرم کر کر, مالوں کو گرم کر کر تمہارے توق میں ڈال دیا جائے گا. آج کے دن عید کا دن ضرور ہے لیکن فضول خرچی آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے. مہمان آئے تو مہمان کی مہمان نوازی کرو, مہمان آئے تو انہیں میٹھا کھلاؤ, مہمان آئے تو انہیں سیویاں پلاؤ, لیکن فضول خرچی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ضرورت نہیں وہاں تم پیسے خرچ کر رہے ہو. اور سنو, جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خدا نے فضول خرچی کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے وہیں بخل سے کام لینے سے بھی منع فرمایا ہے. اگر آپ کے پاس روپیے ہو, ایسی جگہ خرچ کرنے سے جہاں فائدہ ہو, جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کیا جائے تو یہ بخل ہے, اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کر دیا جائے تو یہ فضول خرچی اور اسراف ہے. اور فضول خرچی کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھو, خدا وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا برادر ہے, یہ شیطان کا بھائی ہے. تم نے رمضان میں شیطانی کاموں کو چھوڑا, تم نے رمضان میں شیطانی عملوں کو چھوڑا, تم نے رمضان میں شیطان کے احکام کو چھوڑا اور پھر رمضان گزرتے ہی تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ رمضان گزرتے ہی نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے روپیوں کو بیجا صرف کرتے ہیں, نہ جانے کتنے سگریٹ آج لگیں گے, نہ جانے کتنے روپیے اور پیسے شراب کی بوتلوں پر خرچ کی جائیں گی, نہ جانے کتنے لوگ اپنے ان روپیوں کا استعمال بیت بازی میں خرچ کریں گے. عزیزان گرامی وقار, یہ ہماری ذمہ داری نہیں تو کس کی ذمہ داری ہے؟ شراب سے باز آ جاؤ مسلمانوں, بیئر بازی سے باز آ جاؤ مسلمانوں, اپنے روپیوں کو وہی خرچ کرو جہاں تم کو بھی فائدہ حاصل ہو, تمہارے دین کو بھی فائدہ حاصل ہو, تمہارے مذہب کو بھی فائدہ حاصل ہو, تمہارے اسلام کو بھی فائدہ حاصل ہو. ان باپ حضرات سے بھی میں کہوں گا, اگر آپ کو اس بات کی جانکاری ہے کہ آپ کا بیٹا اس میں ملوث ہے, آپ خود اسے سمجھانے کی کوشش کریں. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی یہ بات مانے گا اس کی بات کو اس کو پیش کریں اور اس آدمی سے سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ تمہارے اس بیٹے کی وجہ سے آنے والی نسل خراب نہ ہو, آنے والی نسل برباد نہ ہو. اور جانتے ہو گناہ کرنے والا, جرم کرنے والے پر جو عذاب نازل ہوتا ہے تو جرم کرنے والا دیکھے اور منع نہ کرے تو وہ بھی اس میں شریک ہوتا ہے اور وہ بھی عذاب میں ملوث ہوا کرتا ہے. قرآن کریم کیوں نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ ہم قرآن سے دیگر امت کے حالات کو دیکھیں. قوم نوح کے حالات کو دیکھو, قوم عاد کے عذاب کو دیکھو, قوم سمود کے عذاب کو دیکھو, قوم موسیٰ کے عذاب کو دیکھو, قوم شعیب کے عذاب کو دیکھو, قوم لوط کے عذاب کو دیکھو. قرآن میں یہ ساری قومیں کے عذابات موجود ہیں. کسی پر پتھر برسائے جا رہے ہیں, کسی کے چہرے کو مسک کر دیا جا رہا ہے, کوئی بندر بن جا رہا ہے, کوئی سور بن جا رہا ہے, کسی کے
اوپر मेंढक के अजाब नाजिल हो रहे हैं, किसी को दरियाओं में गर्क कर दिया जा रहा है, कहीं पानी के अंबार लगे जा रहे हैं, पानी में डूब कर मर जा रहा है, कहीं गर्म हवा चल रही है, सूंघ रहा है, मर जा रहा है, कहीं आसमान से पत्थर की बारिशें हो रही है। ये किसका अंजाम है? ये तो मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उम्मत होने के नाते मुस्तफा से मेरे रब ने वादा फरमा लिया है कि ऐ नबी, जैसे और कौमें बे आजाब आती थी उस तरह आपकी उम्मत पर हम अजाब न देंगे। ये रहमत इलाही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान ढीठा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बेखौफ हो जाए, इंसान निडर हो जाए कि हम जो चाहे करें, हमारा क्या बिगड़ता है। अजीजाने गिरामी वकार, अगर मुआशरे में खराबी हो तो दूर करना हमारी जिम्मेदारी, मुआशरे में गुनाह हो, जुर्म हो तो दूर करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और सुनो, हदीस रसूल है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह करने वालों ने गुनाह किया, तारीख मौजूद है, हदीस मौजूद है, अल्लाह का हुक्म होता है, जिब्रील अमीन आते हैं, अपने उंगली पे कौम की पूरी बस्ती को उठाते हैं और आसमान तक लेके जाके छोड़ देते हैं, पूरी बस्ती तबाह हो बर्बाद हो जाती है। जहां लोग चलते थे, फिरते थे, खाते थे, बैठते थे, उठते थे, लोगों से मुलाकात करते थे, आज वो बस्तियां वीरान पड़ी है। किस वजह से? सिर्फ गुनाह करने की वजह से, जुर्म करने की बुनियाद पर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि गुनाह करने वालों पर अजाब आता है और गुनाह को देखकर खामोश रहने वाला भी उसमें बराबर का शरीक होता है। अजीजाने गिरामी वकार, वाकयात इससे भरे पड़े हैं। कौम ने गुनाह किया, वहां के लोगों ने खामोशी हासिल कर ली और सुकूत इख्तियार कर लिया, तो जब अजाब आया तो गुनहगारों पर भी अजाब आया और जो बज़ाहिर नेक थे उन पर भी अजाब आ गया, क्योंकि वो खामोश थे। बुराई को देखकर खामोश रहना ये उम्मत रसूल का सेवा नहीं है। गुनाह को देख करके सुकूत इख्तियार कर लेना ये उम्मत रसूल का निजाम नहीं है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि तुम्हें मर्तबा ही इस बुनियाद पर दिया गया है, तुम्हें रुतबा ही इस वजह से दिया गया है कि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रुका करते हो। अजीजाने गिरामी वकार, सच्चा मुसलमान तो वो है, अच्छा मुसलमान तो वो है कि जो अगर गुनाह भी करता हो, कोई इंसान उसे गुनाह से रोके तो उसे रुक जाना चाहिए, कोई उसे समझाए तो उसे समझ जाना चाहिए, कोई उसे बताए तो उसे मान लेना चाहिए, कोई उसे राह रास्ते पे लाने की कोशिश करे तो उसका एहतराम करना चाहिए। ये उसकी खैरकाई है, ये उसकी एहसान मंदी है कि तुम्हें नारे अजाब से निकाल कर जन्नत की बहारों की जिंदगी अता फरमा रहा है। अजीजाने गिरामी वकार, तो आज का ये सबसे बड़ा पैगाम ईद के नाम यही है कि हमें गुनाह को खत्म करना है, जुर्म को खत्म करना है, गुनाह के सिलसिले को खत्म करने की कोशिश करनी है। वरना याद रखो, गुनाह करने से दिल काला हो जाता है, गुनाह करने से दिल सख्त हो जाता है, गुनाह करने से अक्लें खत्म होने लगती है, गुनाह करने से दिल की नूरानियत खत्म होने लगती है। और इसका असर सिर्फ गुनाह करने वाले पर नहीं पड़ता है, उसका असर उसकी औलाद में भी पड़ेगा, उसके बेटे पर भी पड़ेगा, उसके पोते पर भी पड़ेगा, कयामत तक आने वाली नस्लों तक उसका वबाल पड़ सकता है। इसलिए मुसलमानों, खुद अपने लिए भी सोचो, अपनी औलाद के लिए भी सोचो, अपने आल औलाद, अपने बाल बच्चों के लिए भी सोचो। अजीजाने गिरामी वकार, आज ईद का दिन है, हमारी जिम्मेदारियां ये है कि हम अपने मुआशरे से खराबियों को दूर करने की कोशिश करें और नेक बन करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। रमजान चला गया, आप भी चले जाएंगे। मैं कहूंगा, सुनो प्यारे, अल्लाह का नेक बंदा कौन होता है? रमजान में इबादत करना ये बात कमाल की नहीं है, रमजान में तिलावत करना ये बात कमाल की नहीं है, क्योंकि सुलसिलती शयातीन, उसमें तो सरकश शयातीन कैद कर लिए जाते हैं, उनके विश्वास खत्म हो जाते हैं, वो बहकाना खत्म कर देते हैं। लेकिन आप सवाल करेंगे कि अगर शयातीन कैद कर लिए जाते हैं तब
तब भी बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, रमजान में वो भी गुनाह करते। तो सुनो, शैतान ने उनको इतना बड़ा सबक दे दिया है, इतना बड़ा लेसन पढ़ा दिया है कि शैतान कैद कर दिया जाता है लेकिन अपने जारी करदा अहकामात को लागू करके चला जाता है। यही वजह है कि शैतान के कैद करने के बावजूद भी शैतान इंसान के नफ्स पर गालिब आता है और उसके नफ्स को इतना मजबूत बना देता है कि फिर रमजान भी आता है तो बंदे पर रमजान का असर भी नहीं पड़ता है। कुरान सुने, कुरान का असर न पड़े, अच्छी बातें सुने तो अच्छी बातों का भी असर न पड़े। अजीजाने गिरामी वकार, आज रमजानुल मुबारक के बाद ये पहला मजमा है जो आप इतनी कसरत के साथ आप यहाँ मौजूद हैं, वरना आपसे मुलाकात न शनिचर को होगी, न इतवार को, न सोमवार को होगी, न मंगल को, न बुध को होगी, न जुमरात को। जुमा को होगी भी तो बहुत ही अजीब तरीके की मुलाकात होगी। कोई 2 रकात पे चला जाए, कोई 6 रकात पे चला जाए, कोई ये समझे कि जुमा नहीं पढ़ेंगे तो घर वाले क्या कहेंगे। अजीजाने गिरामी वकार, जो तुम पर फर्ज किए गए हैं उसे फर्ज जानो, जो सुन्नत है उसे सुन्नत जानो, जो वाजिब है उसे वाजिब जानो। ये क्या बात हुई कि एक इंसान जुमा तो पढ़ता है लेकिन नमाज पंजगाना से कासिर है। सुनो, नमाज न पढ़ने वालों, सिर्फ रमजान में अपने चेहरे को लेकर मस्जिद में आने वालों, बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम आप रमजान शरीफ में आते हैं, लेकिन ईद का दूसरा पैगाम ये लेके जाओ कि आज तौबा इस्तिगफार का दिन है, रब की बारगाह में बख्शिश तलब करने वाला दिन है, रब की बारगाह में माफी तलब करने वाला दिन है। जब एक रमजान आता है तभी से पहले लोगों की ख्वाहिश होती है कि 30 दिन की तो बात है, उसके बाद तो अपनी राज है, 30 दिन नमाज पढ़ेंगे फिर चले जाएंगे या 29 दिन पढ़ेंगे चले जाएंगे। ये कितना खतरनाक इरादा है, ये कितनी गंदी सोच है। सिर्फ रमजान के लिए तुम मुसलमान बनते हो, तुम रमजान के लिए नमाज पढ़ने आते हो। अजीजाने गिरामी वकार, वो मेहनत व मशक्कत करने वाला इंसान जो सिर्फ थोड़ी मशक्कत कर कर ज्यादा फायदा हासिल करना चाहे वो हरगिज़ हासिल नहीं कर सकता है। बेनिफिट उसे मिलता है, नफा उसे मिलता है जो साल भर मेहनत किया करता है। अगर आपने साल भर मेहनत की है, साल भर नेक अमल किया है, तभी रमजान की बरकतें आपको नसीब होंगी। अजीजाने गिरामी वकार, ये भी तो नहीं सोचते हैं कि चलो 1 महीना हमने अल्लाह की इबादत की तो क्या कभी सोचा कि अल्लाह की बारगाह में ये इबादतें कबूल हुई भी कि न हुई। ईद का दिन है, उमर फारूक राहों में चल रहे हैं तो रो रहे हैं, सड़कों से गुजर रहे हैं तो रो रहे हैं, नमाज शुरू किया अल्लाह अकबर कहा, आंखों से आंसू जारी, रुकू में है तो रो रहे हैं, सजदे में जाते हैं तो रोते हैं, नमाज से फारिग होते हैं। सहाबा ने पूछा, या अमीर अल मोमिनीन, आप तो ईद का दिन है, आप इतने क्यों रो रहे हैं? नमाजें आपने पढ़ी है, पढ़ाई है, तो फिर रोने की क्या बात है? कहा, हमने रमजान में जितनी इबादतें की है पता नहीं वो इबादत रब की बारगाह में कबूल हुई भी कि न हुई, इसलिए हम रो रहे हैं। हमने नमाज पढ़ ली, हम बस यही सोचते हैं कबूल हो गई, कुरान पढ़ा समझ गए कि कबूल हो गई, जो भी नेक अमल किए, सदका व खैरात किया, ज़कात दिया, बस समझ गए कि हमारी नमाजें कबूल हो गई। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, और ऐसे ही गुनाह कर लिया तो फिर सोचते हैं कर लो गुनाह, हम तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ फरमा देगा। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, गुनाह करने के बाद उम्मीद रखना ये मोमिन की अलामत नहीं है। किस चीज की उम्मीद? बस ये समझ लेना कि गुनाह कर ले रहे हैं फिर तौबा कर ले रहे हैं, ये उम्मीद नहीं है, ये बेखौफ इंसान की अलामत है। वो बेखौफ है, वो ये समझता है, वरना तो लोग नेक अमल करके रोया करते हैं, यहां गुनाह करने वाले अकल के रहा करते हैं कि हमने गुनाह कर लिया, चलो तौबा कर लेंगे। अजीजान गिरामी वकार, अपने अंदर झुकने की सलाहियत पैदा करो। जब तुम मुजरिम हो तो तुम्हें झुकना पड़ेगा, जुर्म किए हो तो रब की बारगाह में झुको, रब से फरियाद करो, उससे बख्शिश मांगो, उससे मगफिरत मांगो। अजीजाने गिरामी वकार, तो आज ईद का दिन मुबारक दिन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बख्शिश तलब करो, मगफिरत तलब करो, और हमेशा की नमाजी बनने की कोशिश करो, हमेशा के नमाजी बनने की कोशिश करो, ताकि नमाज की बरकतें तुम्हें भी मिले, नमाज की रहमतें तुम्हें भी मिले। चाहे कोई भी इंसान हो, हमारे घर का इंसान हो, हमारे खानदान का, हमारे मोहल्ले के अफराद हो, आप सभी पर नमाज पढ़
پڑھنا نماز فرض پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھتے تو اس کے بارے میں آپ سے سوال ہے، اس کے بارے میں آج آپ سے پوچھے۔ اور حضور کا فرمان ہے جس کی نماز فرض جس کی ادا نہیں ہوتی، اللہ نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔ پھر یہ ڈھیٹ دکھانا ہم نے بڑا کام کیا ہے، ہم نے بڑا کام کیا ہے، ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں، ہم نے بڑی تلاوتیں کی ہیں، ہم نے بڑا مال خرچ کیا ہے، اللہ قبول فرما لے گا۔ جب تک ذمے میں فرض باقی ہے اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، آج تیسری ذمہ داری مذہب اسلام کے متعلق آپ کو سونپنا چاہوں گا۔ مذہب اسلام نے ہمیں نفس کا غلام بننے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ نفس پر قابو رکھنے کی ہمیں اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ عید کا دن ہے، حضرت ذوالنون مصری ہے، 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، 10 سال سے کوئی لذیذ کھانا نہ کھایا۔ ہمارا تو کوئی دن نہ گزرے اگر ہم لذیذ کھانا نہ کھائے۔ آپ اگر سحری اچھے نہ کریں تو روزہ نہ رکھ پائے، افطار اچھے نہ کریں تو پھر رات نہ گزر پائے، اور رات افطار کر بھی لے تو جو سب بیداری کرتے ہیں تو جب تک پوری نہ کھائیں سگریٹ نہ پیے ان کی راتیں گزرا نہیں کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ذرا سوچے تو صحیح، 10 سال کا عرصہ حضرت ذوالنون مصری کا گزر گیا، کوئی لذیذ کھانا نہ کھایا، عمدہ کھانا نہ کھایا، قیمتی کھانا نہ کھایا۔ 10 سال کے بعد سوچا کہ چلو دل سے مصالحہ کر لیتے ہیں، نفس سے کچھ ہم کلامی کر لیتے ہیں۔ کہا کہ اے نفس چل، آج عید کا دن ہے، کم از کم آج تو عمدہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ لیکن کہا نہیں ایسے نہیں کھائیں گے۔ دل سے کہا اے دل، اگر تو میری ایک بات مان لے گا تب ہم آج کے دن لذیذ کھانا کھائیں گے۔ وہ کون سی بات تھی؟ کہا کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا، اگر 2 رکعت نماز اس طرح ادا کروں گا کہ دونوں رکعت میں پورا 30 پارہ میں ختم کروں گا۔ اے دل، اگر تو میری یہ بات مان لیا، 2 رکعت نماز پڑھنا اس کے ساتھ کہ پورا قرآن ختم کر دے، تو اگر اس طرح ہو گیا تو میں تجھے عمدہ کھانا کھلاؤں گا۔ نماز شروع کرتے ہیں، قرآن مکمل کرتے ہیں، 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا۔ عید کا دن ہے، لذیذ کھانا منگوایا، سامنے رکھا، پہلا نوالا اٹھایا، منہ کے قریب لے کے جاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں۔ دیکھنے والے نے پوچھا اے ذوالنون مصری، آخر کیا بات ہے؟ آپ کھانا منہ کے قریب لے کے گئے اور پھر اسے رکھ دیے؟ تو فرمایا کہ سنو، جب میں نوالا اٹھایا منہ کے قریب لے گیا تو میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ اے ذوالنون دیکھ، 10 سال سے جو تو چھوڑا تھا آج میں نے وہ تجھے کھلا ہی دیا۔ بس یہی سوچ کر میں نے وہ لقمہ نیچے رکھ دیا۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، تماک میں کھانا لے کر کے آتا ہے، اس کی مہک بھی آتی ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ شخص کہتا ہے ذوالنون مصری کون ہے؟ ہاں میں ہوں۔ کہو کیا آئے ہو؟ کہا میں رات نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا، حضور علیہ السلام و تسلیم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اے شخص تو عمدہ کھانا بنا لے، تو اچھا کھانا بنا لے، اور اچھا کھانا بنانے کے بعد صبح جا کر کے ذوالنون مصری کو دے دینا۔ اور سنو، اگر تو جس طرح آج میری زیارت کیا ہے، کل قیامت کے دن بھی میری زیارت سے مشرف ہونا ہے تو ذوالنون مصری کو یہ طباق لے کے چلے جاؤ، یہ کھانے کے پلیٹ لے کے جاؤ۔ حضرت ذوالنون مصری وہ کھانا حاصل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے میرے رسول، کرم فرما رسول، یہ آپ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا مہمان بنایا ہے، کھانا مجھے آپ نے بھجوایا ہے۔ اب وہ کھانا کھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ شخص کہتا ہے اے ذوالنون مصری، حضور نے ایک بات آپ کو کہی ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ ذوالنون مصری سے کہہ دینا تھوڑی دیر کے لیے نفس سے مصالحت کر لے، نفس سے صلح کر لے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہمارے بزرگان دین ہے، نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ آج ہم ہیں کہ ہمارا نفس ہمارے اوپر غالب ہو چکا ہے، طرح کے قسم کے کھانے ہم شب و روز کھایا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی شکر الہی ہم بجا نہیں لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج عید کا دن ہے، اس مقدس دن میں ان سب
چیزوں کا پیغام آپ کو اپنے گھر لے کے جانا ہے. فضول خرچی سے بچیں, رشتہ داروں کا خیال کریں, ہمسایوں کا خیال کریں, اور جو ٹوٹے رشتے ہیں اسے جوڑنے کی کوشش کریں, یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھنے کی کوشش کریں, رشتہ داروں سے ملنے جلنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے سے مصافحہ اور سلام و کلام کرنے کی کوشش کریں, دل کی قدورتیں مٹانے کی کوشش کریں, آپسی بغض و عداوت کو ختم کرنے کی کوشش کریں, حسد سے بچنے کی کوشش کریں, اور نیکیاں عام کرنے کی کوشش کریں, گناہوں کو روکنے کی کوشش کریں. جب تک انسان یہ عزم نہ کرے, جب تک انسان یہ ارادہ نہ کرے, جب تک انسان اس بارے میں سوچے نہ, تب تک انسان پائے تکمیل تک اپنے کام کو نہیں پہنچا سکتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اللہ رب العزت اپنی بارگاہ اقدس میں اس گفتگو کے چند انمول باتوں کو قبول و مقبول فرما کر اس پر ہمیں اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.